حضور سید سالار مسعود غازی کی مزار مبارک ہندوستان کے ایک صوبہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے 70 کلومیٹر دور سریو ندی کے تٹ پر واقع ایک تاریخی شہر بہرائچ شریف میں ہے، جس شہر کا سرحدی اشتراک بہت سارے ضلعوں سے ہے۔ اس شہر کی بہت سی خاص بات ہیں، اس میں جنگل بھی ہیں۔ حضور سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی کی آخری آرام گاہ ہے، جسے ہم اور آپ بہرائچ شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور سید سالار مسعود غازی کا گنبد مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے ہیں۔ آپ بے شمار خصوصیات کے حامل ہیں۔ آپ شہید ہیں جن کے خون کی بدولت اسلام پھلتا پھولتا رہا، جن کا خون ہمیشہ آبیاری کا کام کرتا رہا۔ اس لیے حضور سے سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے یہاں بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ اور بھی شہداء کرام کی فضیلتیں بہت سی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد سے ہیں، تو جس کا باپ شیر خدا ہو اور جس کا نانا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو، اس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر ہر 40 منٹ میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ راز قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ ایک نبی آپ کے آستانے پر آنا یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی آمد کی برکت سے رب تعالیٰ زائرین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے جب بھی آستانے پر حاضر ہوں کم سے کم 40 منٹ ضرور حاضری دیں۔ ہماری نظریں گرچہ انہیں دیکھ نہیں سکتی، مگر وہ ہمیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، اور ان کا دیکھنا یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبیاں عطا کی ہیں۔ سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبھی تو غلام دیوانہ وار اپنے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور سالار مسعود اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، شفا جزامی تو نابینا روشنی پائے، کرامت ایسی بھی غازی میاں دکھاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں شاہوں نے بھی سر جھکایا ہے، اور ہر روز در غازی پر دیوانوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ آپ کی شہادت کو تقریباً 1021 سال ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ قربان جاؤں کل یعنی 14 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک ہے، اور عاشقوں کا یہ جھرمٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ کس طرح رفتہ رفتہ یہ جھرمٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر کوئی اس گدائی پر نازا فراق جانا میں رنجاں ہے۔ اللہ تعالی ہر محب کی تمنا پوری فرمائے۔ کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، میرے غازی میاں تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ مختصر سی
مدت حیات میں اتنے کارنامے انجام دیے، رہتی دنیا تک جنہیں یاد کیا جائے گا۔ میرے سالار مسعود غازی تم پر سلام ہو۔ بارگاہ خداوندی میں آپ کی شہادت کچھ یوں قبول ہوئی کہ ہزاروں لاکھوں دیوانے یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ اے کاش قسمت یاوری کرے اور اس چاند سے چہرے والے کے در کی حاضری میسر آئے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو دیدار کی خاطر تڑپتے ہیں۔ تمام محبان سیدنا سالار مسعود غازی کو عرس غازی بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ بچپن ہی سے نیک خصلت، تقوی، شعار اور جذبہ عبودیت سے سرشار تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذوق عبادت، رجوع اللہ کا جذبہ بھی پروان چڑھتا رہا۔ جب آپ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کا ذوق عبادت و ریاضت اس قدر بڑھا کہ پوری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے اور دن میں روزانہ تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود خوانی میں مشغول رہتے۔ نماز چاشت بھی پڑھتے۔ روز مرہ کے ان معمولات سے فارغ ہونے کے بعد دیوان عام میں تشریف لاتے۔ دوپہر تک آپ کے ارد گرد بزرگان دین اور اہل دل پروانوں کی طرح لگے رہتے۔ علم و معرفت، تصوف و سلوک پہ باہم گفتگو ہوتی۔ پھر حاضرین مجلس کو ساتھ لے کر دوپہر کا کھانا تناول فرماتے۔ حضور غازی میاں کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ قصبہ امیٹھی، ضلع لکھنؤ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت مخدوم بندگی میاں کا ایک نائی تھا جو ہفتہ میں ایک مقررہ دن آ کر حضرت کے بال بنانے اور ناخن تراشنے کی خدمت انجام دیتا۔ اتفاقاً ایک بار مقررہ وقت سے ایک روز پہلے ہی آیا اور کہنے لگا، حضور آج ہی بال بنوا لیں چونکہ مجھے کل صبح بہرائچ جانا ہے، بہت لوگ جا رہے ہیں، انہی کے ہمراہ مجھے بھی جانا ہے۔ حضرت بندگی میاں نے بطور آزمائش اس سے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ ہر سال جاؤ، امسال ناگا کر دو، آئندہ سال چلے جانا۔ تو اس نے کہا، سال بھر کا وقفہ بہت ہوتا ہے، زندگی وفا کرے نہ کرے، مجھے اجازت دیجیے، میں ہر صورت میں بہرائچ جاؤں گا، جی لگا ہوا ہے۔ حضرت نے دیکھا اسے بہرائچ جانے سے روکنا بڑا مشکل ہے، بال بنوایا اور اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر حضرت نے کہا، جب تم بہرائچ جا ہی رہے ہو تو میرا ایک خط لیتے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا اور اس کو کہا کہ اسے بہرائچ لیتے جاؤ، فلاں باغ میں چلے جانا، وہاں سرخ لباس میں ملبوس ایک شکیل و جمیل نوجوان گھوڑے پر سوار ملے گا، اسے یہ خط دینا اور اگر جواب دیں تو لیتے آنا۔ وہ نائی دوسرے دن صبح سویرے بہرائچ جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ بہرائچ پہنچ کر مزار کی زیارت، مراسم عرس ادا کیے۔ فراغت کے بعد گھوڑا سوار نوجوان سے ملاقات کے ارادے سے باغ میں آیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑا ہی رہا تھا کہ معاً ایک خوبصورت نوجوان سرخ لباس میں ملبوس گھوڑے پر سوار سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نائی پر ہیبت چھا گئی، وہ گھبرا گیا۔ نوجوان نے آتے ہی خط کا سوال کیا، فوراً اس نے خط پیش کر دیا۔ نوجوان نے خط پڑھے بغیر اپنا جوابی خط اس کو دے دیا اور کہا، یہ جواب ہے اس خط کا جو تم لائے تھے، اسے حضرت بندگی میاں کو دے دینا۔ پھر اس نوجوان نے اپنی راہ لی، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہیبت کی وجہ سے اس نائی کو کچھ پوچھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ امیٹھی آنے کے بعد اس نے جواب نامہ حضرت بندگی میاں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے دل میں یہ بات معمہ بن کر کھٹک رہی تھی کہ آخر یہ نوجوان کون تھا۔ پھر خط پڑھے بغیر اس کا جواب دے دیا۔ از خود مجھے پہچان لیا اور خط مانگ لیا۔ جرأت کر کے اس نے حضرت بندگی میاں سے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ مکتوب الیہ کون تھا، خط میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ اور اس نے خط پڑھے بغیر خط کا جواب دیا اور کیا لکھا تھا؟ حضرت بندگی میاں نے کہا کہ وہ
گھوڑ سوار نوجوان حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ تھے، جن کے عرس میں تم گئے تھے۔ خط میں نے یہ لکھا تھا کہ کیوں اللہ کی مخلوق کو بے فائدہ بلا کر پریشان کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جب تم اپنے ایک نائی کو نہیں روک سکے تو میں کیسے اتنے بڑے ہجوم کو روک سکتا ہوں۔ اس نے کہا حضور، پھر آپ نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ آگاہ کر دیا کہ جو خط تم سے مانگے گا وہ خود حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ ہوں گے۔ آخر آپ نے ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت بندگی میاں نے کہا، نادان، تمہارے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ تم نے ان کی زیارت کر لی، اس سے آگے تیرا ظرف نہیں تھا۔ تو اس سے حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ روحانیت کے تاجدار ہیں۔ حیات ظاہری میں بھی آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد آج بھی کرامتوں کا صدور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرت غازی علیہ رحمہ کی کرامتوں کا جب دور دور تک چرچا ہوا، بنارس سے کثیر تعداد میں لوگ ایک جلوس کی شکل میں نیزے اور نشان لیے ہوئے دیوانہ وار اپنی ترنگ میں بہرائچ آ رہے تھے۔ جب جلوس جون پور پہنچا، وہاں سے بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں نیزے اور نشان کے ساتھ اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ تماشا دیکھنے والوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ شہر میں ایک شور مچ گیا۔ مکتب میں پڑھانے والے ایک ملا کو جب خبر ہوئی تو اپنے چند شاگردوں کے ساتھ آیا اور جلوس کے قریب پہنچ کر وہ ادھر ادھر کی باتیں بکنے لگا۔ تبھی بارگاہ غیب سے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر پڑا، جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا پورا چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ سچ ہے کہ اولیاء سے عداوت رکھنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس ملا کی ساری کوشش اولیاء اللہ سے عداوت کی بنیاد پر تھی، اس لیے اس کا یہ انجام ہوا۔ آپ کی مزار شریف بہرائچ شریف میں ہے اور یہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور آپ سے عقیدت رکھنے والے اپنی مرادیں لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے صدقے میں نوازتا ہے۔